تباہ و برباد ہو یا بے عزت ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اللہ اس کو بے عزت کرے، اس دنیا میں رسوا کرے، ایک بد دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو جب آپ نے 3 دفعہ یہ فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ وہ کون ہے یا رسول اللہ جس کے بارے میں آپ اتنے سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، وہ شخص کہ جو اپنے بوڑھے والدین کو پاتا ہے، یعنی اللہ نے اس کو موقع دیا ہے کہ اس کی زندگی میں ہی اس کے والدین بڑھاپے تک پہنچ جائیں اور اس کے پاس رہ رہے ہوں، ایک یا دونوں، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، جنت میں نہ داخل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن جاری و ساری ہے، اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے والدین سے حسن سلوک۔ ناظرین، ہمارے دین میں 2 قسم کے حقوق ہیں، ایک ہیں اللہ کے حقوق اور دوسرے ہیں بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق پھر 2 مزید قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک ہیں عقائد اور دوسرے ہیں عبادات۔ اسی طرح بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی مزید 2 قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک ہیں اخلاق اور دوسرے ہیں معاملات۔ جہاں تک بندوں کے حقوق کا تعلق ہے، یعنی حقوق العباد، ان میں سر فہرست والدین کے حقوق ہیں۔ والدین کے حقوق میں کیا ہے؟ حسن سلوک ہے ان کے ساتھ، ان کی خدمت ہے، ان کے ساتھ ہمدردی ہے، نرمی کا برتاؤ ہے، نیک سلوک ہے۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا حکم دیا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ہم پڑھتے ہیں، فرمان الہی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ تیرا رب صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑک کر جواب دینا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے سامنے جھک کر رہنا ہے، اف تک نہیں کہنا، یعنی جھڑکنا تو دور کی بات ہے، یا سخت کلامی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں پوشیدہ ہے۔ یعنی یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ جاننا چاہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے
تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ والدین راضی ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ راضی ہے، والدین ناراض ہیں تو پھر اپنی خیر منائیں، انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ان الفاظ میں سوال کیا، کہا کہ من احق الناس بحسن صحابتی، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون انسان ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، کہ تمہاری ماں، تمہاری والدہ۔ تو اس نے کہا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے یہی جواب دیا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے پھر یہی جواب دے دیا کہ تمہاری والدہ۔ تو ان صحابی نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا والد، ابو کا۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح فرمائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حسن سلوک اور چیز ہے اور اطاعت، حکم ماننا اور چیز ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حسن سلوک میں والدہ بہت آگے ہیں، 3 درجے باپ سے زیادہ آگے ہیں، لیکن جہاں حکم کو بجا لانا ہے، اطاعت و فرما برداری کا تعلق ہے، اس میں والد جو ہیں وہ والدہ سے آگے ہیں، کیونکہ وہ خاندان کے سربراہ ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اس میں والد آگے ہیں، اور جہاں حسن سلوک کا تعلق ہے وہاں پر والدہ آگے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو ناظرین، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے پہلے رکھا ہے۔ سب سے پہلے نماز، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بعد جہاد آ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ احقاف کی آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقتیں اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقتیں اٹھا کر ہی اسے جنم دیا۔ اس سے ملتی جلتی ایک آیت سورہ لقمان میں بھی ہم پڑھتے ہیں، وہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید فرمائی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑوانے میں 2 سال لگ گئے، بس تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر بجا لاؤ، یقیناً میری طرف ہی تم سب نے لوٹنا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور آیت آتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ یعنی والدین تم پر یہ دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے شخص کو شریک ٹھہرا دو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے،
تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہنا۔ یعنی یہاں پہ جو ایکسیپشن دی ہے، استثناء ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے، شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں یا کوئی اور گناہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو پھر آپ نے وہاں پہ فرما برداری نہیں دکھانی۔ یعنی یہ نہیں کہ والدین کی فرما برداری ہو رہی ہے اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ایسے نہیں کرنا۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام قاعدہ ہمیں بتایا ہے، ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اگر وہ اطاعت خالق کی نافرمانی پر مبنی ہے۔ یعنی کوئی بھی مخلوق آپ تصور میں لے آئیں، وہ والدین بھی ہو سکتے ہیں، وہ بڑا بھائی ہو سکتا ہے، وہ اولاد ہو سکتی ہے، وہ آپ کا باس ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا خامند ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، کوئی بھی مخلوق ذہن میں لے آئیں، اگر وہ آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور وہ کام جو ہے اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ اس مخلوق کی، اس شخص کی اطاعت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خالق کی نافرمانی پر مبنی ہے۔ حدیث میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے 3 دفعہ فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، کہ وہ شخص جو ہے تباہ و برباد ہو یا بے عزت ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اللہ اس کو بے عزت کرے، اس دنیا میں رسوا کرے۔ ایک بد دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو جب آپ نے 3 دفعہ یہ فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ وہ کون ہے یا رسول اللہ جس کے بارے میں آپ اتنے سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، وہ شخص کہ جو اپنے بوڑھے والدین کو پاتا ہے، یعنی اللہ نے اس کو موقع دیا ہے کہ اس کی زندگی میں ہی اس کے والدین بڑھاپے تک پہنچ جائیں اور اس کے پاس رہ رہے ہوں، ایک یا دونوں، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، جنت میں نہ داخل ہو سکے، یعنی اتنا اچھا اللہ نے موقع دے دیا کہ بوڑھے والدین موجود ہیں، باپ ہے یا ماں ہے یا دونوں ہیں، اور اس نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ نہایت ہی رسوا ہے، تباہ و برباد کر دیا اس نے اپنے آپ کو، کہ یہ موقع اس نے ہاتھ سے گنوا دیا۔ ناظرین، اگر ہم اپنی جو عملی زندگی ہے، پریکٹیکل لائف، اس پہ نظر دوڑائیں تو بعض دفعہ ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض والدین اولاد کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتے ہیں، لیکن ہمارا دین ہمیں تب بھی یہی حکم دے رہا ہے کہ اگر وہ زیادتی بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ جواب میں حسن سلوک ہی کرنا ہے، اچھا برتاؤ ہی کرنا ہے۔ ایک حدیث میں لفظ ہے وَإِن ظَالَمَاهُ، اگر وہ دونوں تم پر ظلم کرتے ہیں تب بھی آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اور ان میں ساس اور سسر بھی آ جاتے ہیں، انہیں بھی ہمارا دین جو ہے والدین کے درجے پر رکھتا ہے کہ ان کی بھی عزت اتنی ہی ضروری ہے جتنی حقیقی والدین کی عزت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر والدین غیر مسلم ہیں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے، ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کی جو بڑی بیٹی ہیں حضرت اسماء، ان کی والدہ مسلمان نہیں تھیں اور وہ مکہ سے چلیں مدینہ کی طرف کہ اپنی بیٹی حضرت اسماء سے ملیں۔ اب حضرت اسماء رضی اللہ عنہا مسلمان تھیں اور والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں، تو حضرت اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میری والدہ مکہ سے آ رہی ہیں اور ابھی وہ مشرک ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو مجھے کیا ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے؟
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، نیک برتاؤ کرنا ہے، انہیں اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھنا ہے، ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے جب تک وہ آپ کے پاس رہتی ہیں۔ یعنی غیر مسلم ہونے کے باوجود حکم یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا تعلق، اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض لوگ والدین کے ساتھ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، گستاخی ہو جاتی ہے، تو اس سے بچیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر والد خدا نخواستہ بد دعا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ والد کی اور مظلوم کی بد دعا، ان سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ والد کی بد دعا کو اور مظلوم کی بد دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے گفتگو کے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے والدین کی خدمت کو جہاد سے افضل قرار دیا ہے، تو اس حوالے سے علماء نے یہی لکھا ہے کہ اگر جہاد جو ہے فرض کفایہ ہے، اگر جہاد فرض عین نہیں ہے تو پھر والدین کی خدمت کو فوقیت دی جائے گی اور جہاد کو مؤخر کیا جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ کے ساتھ غزوہ میں، جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے والدین موجود ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں موجود ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، کہ آپ کا جہاد یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، آپ ان کی خدمت کریں۔ تو یہ جو خدمت ہے والدین کی، اس میں کیا ہے؟ اس میں ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے، اس میں رہائش کا انتظام ہے، ان کے علاج معالجہ کا انتظام شامل ہے۔ اور ناظرین، ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ سارے انتظامات جو ہیں کھانے پینے کے یا رہائش کے یا لباس کے یا علاج کے، یہ اپنی ذات سے پہلے ہیں، اپنے آپ سے، اپنے بیوی اور بچوں سے پہلے ہیں۔ پہلے والدین کا نمبر ہے، اس کے بعد ہمارا اپنا، ہماری اہلیہ کا اور ہمارے بچوں کا ہے۔ اور یہی بات ہمیں حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے، سکھائی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ ایک واقعہ سنایا کہ تم میں سے پہلی جو قومیں تھیں ان میں 3 آدمی تھے جو سفر پہ نکلے اور راستے میں بارش ہو گئی تو وہ کسی غار میں انہوں نے پناہ لی، اور ایک پتھر آتا ہے، وہ غار کے منہ پہ گرتا ہے، غار کا منہ بند ہو جاتا ہے، تو وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو اچھے اعمال ہیں ان کو وسیلہ بنا کر اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو ان 3 میں سے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے اور میں چرواہا ہوں، تو میں روزانہ یوں کرتا تھا کہ دودھ دوہ کے لاتا تھا اپنے بکریوں کا، اور پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر اپنی بیوی بچوں کو پلاتا تھا اور خود پیتا تھا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے تاخیر ہو گئی، دیر سے گھر پہنچا، تو میں نے دیکھا کہ والدین سو گئے ہیں، تو میں نے وہ دودھ اپنے بچوں کو نہیں پلایا، نہ خود پیا، بلکہ میں وہ دودھ لے کے ان کے سرہانے کھڑا رہا، اور میں نے یہ گستاخی بھی نہیں کی کہ ان کو نیند سے جگا دوں، بے آرام کروں اور کہوں کہ یہ دودھ پی لیں تاکہ میرے بچے بھی پئیں۔ تو میں ان کے ساتھ ان کے سرہانے دودھ لے کے کھڑا رہا اور نہ خود پیا نہ بچوں کو دیا، یہاں تک کہ وہ خود جاگے تو پہلے میں نے ان کو وہ دودھ پلایا، پھر اپنی بیوی بچوں کو دیا۔ تو اے اللہ، اگر یہ عمل تجھے پسند آیا تو ہمیں نجات عطا فرما۔ تو یعنی ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ یہ جو خدمت ہے یہ پہلے والدین کی ہے، اس کے بعد ہماری اپنی ہے، یعنی اپنی ذات سے پہلے ہم نے والدین کو رکھنا ہے، یہ اس میں سبق دیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی شکوہ لے کے آ جاتے ہیں اپنے والد کا اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ان لی مالا و ولدا و ان ابی یرید ان یجتاح مالی، کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس مال و دولت ہے لیکن میرے بچے بھی ہیں، میں ان پر خرچ کرتا ہوں، لیکن میرا والد جو ہے وہ میرا مال لے لیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور اس میں ایک قانون وضع کر دیا۔ آپ نے فرمایا انت و مالک
لِأَبِيكَ، کہ تم اور تمہارا مال، تم دونوں اپنے والد کی ملکیت ہو. یعنی تم اپنے مال کا شکوہ کر رہے ہو، وہ بھی تمہارے والد کی ملکیت ہے اور تم بھی اپنے والد کی ملکیت ہو. تم اور جو کچھ تمہارا ہے belongs to your father. تو اب یہ ایک بہت ہی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، لیکن علماء نے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اس کی تشریح فرمائی ہے کہ والدین کو بھی اس حدیث کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اس کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ والدین کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے بچوں کی جو کمائی ہے، خاص طور پہ بیٹے کی کمائی، اس میں سے لے سکتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، آپ نے فرمایا ہے ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وان ولدہ من کسبہ، کہ بہترین مال اور پاکیزہ چیز جو انسان کھاتا ہے وہ ہے جو اس کے ہاتھ کی کمائی ہے، جو اس کی اپنی کمائی ہے، اور اس کا جو بچہ ہے وہ بھی اس کی کمائی کی ایک شکل ہے، تو اس کی کمائی میں سے وہ کھا سکتا ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے انت و مالک لابیک، کہ تم اور تمہارا جو کچھ بھی مال ہے وہ تمہارے والد کی ملکیت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ والدین وہ لیں جو حسب ضرورت ہے، حسب ضرورت سے زیادہ نہ لیں. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اتنا نہ لیں کہ بچوں کو ضرر پہنچے، بچے نقصان میں مبتلا ہو جائیں، اتنا زیادہ نہ لیں. اور اس وقت لیں، والد اس وقت لے جب اسے شدید ضرورت ہو. اور یہ بھی کہا کہ صرف اپنے لیے لیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ والدین ایک بچے سے لیتے ہیں اور دوسرے بچے کو دے دیتے ہیں، تو علماء نے کہا ہے کہ یوں نہ کریں، آپ اپنی ضرورت کے لیے لیں اور اس وقت لیں جب آپ کو حاجت ہے، اور اتنا لیں کہ بچے کو کوئی نقصان نہ ہو، ضرر نہ پہنچے، حسب ضرورت لیں. اور یہاں پہ ایک اور بھی ایشو آتا ہے، بعض دفعہ بعض خاندانوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض والدین اپنی بیٹیوں کے رشتے نہیں کرتے، کیونکہ بیٹیاں جو ہیں وہ جاب کر رہی ہیں، تو وہ اچھے اچھے رشتے ٹھکرا دیتے ہیں کہ اگر ان کی شادی کر دی تو بیٹی کی جاب ختم ہو جائے گی اور وہ ایک جو سلسلہ ہے رزق کا وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ والدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ بیٹیوں کے حوالے سے. اگر ان کا رشتہ آتا ہے اور اچھا رشتہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کے مطابق آپ نے فرمایا ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، کہ اگر تمہاری طرف کوئی شخص آتا ہے رشتہ لے کے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، تو پھر اس کو لازماً رشتہ دے دو، اگر نہیں دو گے تو زمین میں فساد پھیلے گا. تو یہ ایک تنبیہ لکھی ہے علماء نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انت و مالک لابیک، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ والد جو ہے بچوں کا سارا مال لے کے بیٹھ جائے اور ان کو محتاج کر دے. آخر میں ناظرین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کچھ شکلیں یہ بھی ہیں کہ اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی وصیت پر عمل کیا جائے. اگر انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے اور اس معاہدے کو مکمل کرنے سے پہلے وہ فوت ہو جاتے ہیں تو اس معاہدے کی پاسداری ہونی چاہیے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے. اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ والدین کے جو دوست ہیں ان سے میل ملاقات جاری رکھی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے. اور آخر میں یہ ہے کہ والدین اگر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے دعا کی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ابن آدم فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے اعمال رک جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے جو جاری رہتے ہیں. ایک ہے صدقہ جاریہ، کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کا فائدہ عام لوگوں کو پہنچتا رہتا ہے، جیسے فرض کریں اس نے کوئی کنواں کھود دیا یا یتیم خانہ کھول دیا
یا کوئی ایسا رفاہی کام کیا کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کا اجر اس کی موت کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا علم چھوڑ کے جائے جو نفع بخش ہو، اس نے کوئی کتاب لکھی، اس کے مرنے کے بعد لوگ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اس نے کوئی درسگاہ بنا دی، کوئی اسکول کھولا، یونیورسٹی قائم کی، کوئی کالج بنا دیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ علم حاصل کر رہے ہیں اور استفادہ حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا اجر ملے گا۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، کہ اس نے نیک اولاد چھوڑی جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے اس کے مرنے کے بعد، اس کی مغفرت کی، اس کے درجات کی بلندی کی۔ تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہے کہ ان کے حق میں دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں۔ وہ بھائی اور بہنیں جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ ان کی احسن طریقے سے ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، حسن سلوک کریں۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔